جی دوستو، مدنی قاعدے کا سب سے مشکل ترین سمجھا جانے والا سبق مدنی قاعدے کا یہ سبق نمبر 17 ہے اور نورانی قاعدے کا یہ سبق نمبر 16 ہے، جو کہ اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ ہمارا لیکچر سنیں، چاہے نورانی قاعدہ یا چاہے مدنی قاعدہ، یہیں سے آپ لیکچر سن لیں، آپ کو یہ مدات والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ چلیں اس کے ہجے ہم کرتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا۔ اگر یہ آپ کو یاد ہو، آپ نے پچھلے سبق سنے ہوں، تو یہ حروف مدہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس مد کو ہٹا دیجئے اور اس کے نیچے دیکھیں، یہ الف مدہ ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا۔ یہ ایک ہی کلمہ ہے، اسی کلمے میں حمزہ آ گیا تو یہ مد بنے گی مد متصل۔ حمزہ ملا ہوا ہے، جب ملا ہوا ہوتا ہے تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ دوبارہ اس کے ہجے دیکھیے، جیم الف زبر جا، سمپل، اور حمزہ زبر آ۔ جب آگے حمزہ آیا تو اب جیم کو کھینچیں گے، جا، دو ڈھائی الف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھیں گے، جا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیم الف زبر جا، جا، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ۔ اب کھینچیں گے، جا۔ کوئی مد کا نام بھی ساتھ لیتے ہیں، وہ مناسب تو نہیں ہے۔ جیم الف مد زبر، جیم الف مد زبر، اس طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن مد تو ابھی لگی نہیں ہے، مد تو اس حمزہ کی وجہ سے لگ رہی ہے، لہٰذا اس مد کا نام نہ لیں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ حمزہ لگے گا تب یہ مد آئے گی، وگرنہ مد نہیں آئے گی۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ۔ اب مد لگا کے کھینچنا ہے، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آ چکا ہے، جا۔ دوسرا جملہ سنیے، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، یہ یا مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ اب حمزہ آیا تو حمزہ جب آ جاتا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو پھر مد متصل ہوتی ہے، تو یہ بنا جی آ۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کب کھینچنا چاہیے، کب نہیں کھینچنا چاہیے، مد کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ دوبارہ سن لیجئے، مد کا نام لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ مد حمزہ آنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حمزہ تو ابھی جب ہم ہجے کر رہے ہوتے ہیں تو حمزہ تو آیا ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ جیم یا زیر جی، ابھی تو حمزہ کا ہم نے نام ہی نہیں لیا، اب اس کو مد کا نام لینا یا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی نام لے لیتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو اس کو جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، صرف کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو لام زبر ول، لام کھڑی زبر لا، واللہ۔ ابھی بھی مد نہیں آئی، کیونکہ مد تو آئے گی آگے حمزے کی وجہ سے، حمزہ یا زیر ای۔ اب یہ ایک ہی کلمہ ہے، کھڑی حرکات کے بعد، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہ بھی مد متصل بنے گی، واللہ ای۔ سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، حروف مدہ، اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اسی کلمے میں، تو یہ مد متصل ہوگی، اس کو کھینچ کر صرف پڑھیں گے، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، اولا ای، کاف زبر کا، اولا ای کا، ہا زبر ہا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، قاف زبر قا، حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہ بنا مد متصل، حدائق، قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو۔ ابھی تک مد نہیں آئی کیونکہ ہم نے حمزہ کا نام نہیں لیا، حمزہ دو زیر ان۔ اب جب حروف مدہ کے بعد واو مدہ آئی ہوئی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو بتائیے کون سی مد ہوتی ہے؟ کامنٹ میں جواب دیجئے۔ تو یہ لکھیں، جلدی سے لکھ کے آئیں۔ جی ہاں، یہ ہوگی مد متصل۔ ویری گڈ۔
حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، حمزہ زبر اولیاء، یہ مد کس کی وجہ سے آئی؟ حمزہ کے بعد مد کس کی وجہ سے آئی؟ کامنٹ میں جواب دیجیے۔ اولیاء، جی ہاں، حمزہ کی وجہ سے آئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کامنٹ میں جواب دیجیے کون کون سی مدیں تھیں، یہ پہلی 8 مثالوں میں کون سی مد لگائی گئی، یہ بھی کامنٹ میں جواب دیجیے۔ بازر بی، میم الف زبر ما، بیما، ابھی یہ 2 کلمے آ گئے، بیما الگ ہے، انزلہ الگ ہے، تو حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ اب تک جو 8 مثالیں تھیں ان میں حمزہ اسی کلمے میں تھا، ایک ہی کلمہ تھا اور اسی میں حمزہ آ رہا تھا، وہ مد متصل تھی۔ اب یہ مد منفصل کی مثالیں ہیں۔ بیما ایک الگ کلمہ ہے، انزلہ الگ کلمہ ہے، تو یہ جو حمزہ آ رہا ہے، حمزہ نون پیش ان، یہ بیما انزلہ، اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ بازر بی، میم الف زبر ما، بیما، حمزہ نون پیش ان، بیما ان، زا زیر زی، لام زبر لا، بیما انزلہ، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑی زبر آ، یہ حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں۔ قالو ایک الگ کلمہ ہے اور آمنا دوسرا کلمہ ہے، تو یہ حمزہ کھڑی زبر جو آ رہا ہے تو یہ حمزہ ہو گیا دوسرے کلمے میں، تو یہ بھی مد منفصل ہوگی۔ قالو میم نون زبر من، نون الف زبر نا، قالو آمنا، یا کھڑی زبر یا ایک الگ کلمہ ہوتا ہے، حمزہ را زبر ار، حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، یا اور ضاد پیش دو، یا ارض، ہا کھڑی زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا بھی ایک الگ کلمہ ہے، حمزہ پیش او، ہا او، کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے۔ لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، یہ لا ای، اولائی جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، اور اس میں حروف مدہ کے بعد یہ جو لا الف مدہ آیا ہوا ہے اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر مد منفصل، پہلے میں مد منفصل ہوگی اور دوسرے میں مد متصل ہوگی۔ یہ مد منفصل کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اور اولائی کا الف مدہ کے بعد حمزہ جو آ رہا ہے یہ مد متصل ہو گئی۔ مزید اس کی مثالیں دیکھیے۔ یا کھڑی زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، یہ دیکھیں یا بنی ایک کلمہ ہے اور اس رائل دوسرا کلمہ ہے، تو حمزہ زیر ای جو آیا ہوا ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ بنے گی مد منفصل۔ ویری گڈ۔ یا بنی اس، را الف زبر را، اور حمزہ یا زیر ای، اور یہ جو ای آ رہا ہے یہ ایک ہی کلمے میں ہے، اسرائی، لام زبر لا، یا بنی اسرائیل، اس میں 2 مدیں ہو رہی ہیں، پہلی مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور اسرائیل میں الف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے تو یہ مد متصل ہے کیونکہ ایک ہی کلمہ اسرائیل کے اندر یہ حمزہ آ رہا ہے۔ یہ دونوں اقسام ہو گئی، مد متصل بھی اور مد منفصل بھی۔ ابھی مد کی تیسری قسم کی مثالیں آ رہی ہیں۔